ہاں جی، یہ ہے گول تا، ٹھیک ہے، تو دیکھنے میں یہ تو ہا بھی ہے اور یہ تا بھی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں تو تا پڑھتے ہیں، ہا بالکل نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وقف کی صورت میں جب اس کا وقف کرتے ہیں تو جب اوپر والے جو دو نقطے تا کے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، پیچھے صرف ہا کی بات نکالتے ہیں، یہ وقف کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وقف سے پہلے پڑھیں گے تا زبر تا، عقبہ تا، وقف کی صورت میں عقبہ، ٹھیک ہے۔ پہلے تا پڑھا تھا، اس کو بعد ہلا ختم کر دیا، اس کو پیچھے رہ گیا ہا، عقبہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واؤ کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے، واؤ زبر وا، ہا کے اوپر بھی زبر آ گئی، ہا زبر ہا، وہا۔ دال کے اوپر زبر ہے لیکن اگلا حرف ساکن ہے، اگلا حرف کیا ہے؟ یا۔ یا کے اوپر کیا آ گئی ہی؟ جزم، جزم آ گئی ہے تو یا ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یا کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ یا کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا یا ساکن، تو یا ساکن جو ہے وہ اپنے پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ دال یا زبر دئی، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا۔ وہدئی، نون کے اوپر کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ نون کھڑی زبر نا، وہدینا۔ آگے ہا کے اوپر پیش ہے، آگے یہ جو درمیان میں الف بھی ہے اور یہ آگے نون ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اب کیا کرنا ہے، ہا کو الف کے ساتھ نہیں ملانا، آگے نون کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر شد لگی ہوئی، یہ جو 3 دندوں والی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو 3 دندوں والی ہے اس کا نام ہے شد۔ تو اب یعنی جس حرف کے اوپر بھی شد آ جاتی ہے اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک تو پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے، دوسرا اس کے اوپر جو اپنا اعراب لگا ہو یعنی کوئی زبر زیر پیش لگی ہو اس کو پڑھتے ہوئے، دوسری دفعہ پڑھتے ہوئے۔ ہاں جی، تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہا کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے۔ دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ جو شد ہے یہ آئی کس کے اوپر ہے؟ نون کے اوپر، ٹھیک ہے، نون کے اوپر شد آئی ہے، تو نون اور میم پہ شد آ جائے تو نون اور میم پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کیسے کرتے ہیں؟ ہا نون پیش ہن، یہ ہے، یعنی ناک میں سے آواز کو نکالنا، ہن ایسے کر کے، وَہَدَيْنَاهُن، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، اب ہم نے نون کو دوسری دفعہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ شد والا حرف ہے، 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ نون کو پڑھنے کے لیے جب آگے دیکھا ہے تو اگلا حرف کیا ہے؟ جیم، جیم کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم۔ اب جیم کے اوپر جزم آ گئی، اس کا نام ہو گیا جیم ساکن۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا کہ نون کو جیم کے ساتھ ملانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے نون کو جیم کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ جیم ساکن ہے۔
دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جیم جو ساکن ہوا ہے وہ جیم ہے، تو جیم کن حرفوں میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ میں سے ایک جیم بھی ہے۔ تو جی حروف قلقلہ کی تعریف کیا ہے؟ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے، حروف قلقلہ یہ جب ساکن ہو جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ نون جیم زبر ناج، ٹھیک ہے، ناج، اس طرح ہلا کے پڑھیں گے۔ آگے دال کے اوپر زبر ہے، آگے یا ساکن آ گئی، یا کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے یا ساکن ہو گیا۔ یا ساکن سے پہلے کیا آ گئی؟ زبر، جیسے کہ ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا۔ دال یا زبر دائی، یہ لین ہے، دائی، ٹھیک ہو گیا۔ نج دائی، نون کے نیچے زیر آ گئی تو آگے وقف آیا ہے۔ تو اب ہم نے اس کو وقف کیسے کرنا ہے کہ آخر والا حرف اگر یعنی ساکن نہ ہو، اگر یہ دیکھیں اس کے اوپر کوئی جزم نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، زبر زیر پیش والا ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ آخر والا حرف یعنی ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، تو اس کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون زیر نی، نجدینی، آگے وقف نجدین۔ ہاں یہ جو لین والا حرف ہوتا ہے نا، یہ وقف کی صورت میں ہلکا سا لمبا ہو جاتا ہے، کب؟ وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ نجدین، نجدین۔ ہاں جی آگے دیکھیں، فا کے اوپر آگے زبر، آگے یہ ہے لام، آگے الف، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لام کے ساتھ الف کو نہیں ملانا، کیوں؟ کیونکہ اگلا حرف ساکن آ گیا، قوف کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم آ گئی۔ اب ہم نے لام کو الف کے بجائے آگے قوف کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ جو الف ہے یہ والا بھی، یہ والا بھی، یہ صرف لکھنے میں آئیں گے، اب یہ دونوں الف پڑھنے میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا۔ ہاں جی، یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے لام کو قوف کے ساتھ ملانا ہے تو قوف کن حرفوں میں سے ہیں؟ حروف قلقلہ میں سے، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ میں سے ایک قوف بھی ہے۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے یا حروف قلقلہ ساکن ہو جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لام قوف زبر لاق، فالاق، تا کے اوپر زبر والی حرکت ہے، ہا کے اوپر بھی زبر والی حرکت ہے، میم کے اوپر بھی زبر والی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تا زبر تا، فالاق تا، ہا زبر ہا، فالاق تا ہا۔ اب میم کے اوپر زبر والی حرکت ہے لیکن اگلا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے، یعنی لام کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ اب اپنے میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو درمیان والا الف ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، صرف لکھنے میں آیا ہے۔ میم لام زبر مل، فالاق تا حمل، ٹھیک ہو گیا۔ آگے عین کے اوپر زبر والی حرکت ہے، قوف کے اوپر بھی زبر والی حرکت ہے، با کے اوپر بھی زبر والی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ عین زبر ع، قاف زبر قا، عقا، با زبر با، عقابا۔ ہاں جی، تا کے اوپر بھی زبر والی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گول تا ہے، یہ بنا تو ہاں ہوا ہے، اس کے اوپر دو نقطے آ جائیں تو اس کو تا کہتے ہیں، ہاں نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جب ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں تا کو ہٹا دیں گے، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف ہا کی ہم نے وہاں نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، گول تا کا یہ ہوتا ہے کہ وقف کی صورت میں گول تا میں سے تا ختم کر دیتے ہیں، پیچھے ہا کی وہاں نکالتے ہیں۔ تا زبر تا، عقبتا، آگے وقف عقبہ، ٹھیک ہے، عقبہ۔ ہاں جی، یہ دو آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں جس کا ہم نے توڑ کیا ہے۔ یہ ہم نے یعنی توڑ میں کیا ہم نے سیکھا ہے کہ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، کس کو کتنا ملانا ہے، کتنا نہیں لمبا کرنا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کو ہلانا کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس پوری آیتوں کا روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے، لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو آیتوں کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البلد، مکہ
مكية بسم الله الرحمن الرحيم وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة